اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ یہ سورہ الانعام کی ایک آیت ہے۔ پورا قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور توحید سے بھرا ہوا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو بیان کرتا ہے۔ بہت افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کو جو اس کتاب کو اللہ کی آخری کتاب بھی مانے، رہنما کتاب بھی مانے، لیکن اس کے خلاف عقیدے رکھیں اور کہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، حالانکہ بہت ہی سادہ الفاظ کے اندر، اور کیوں نہ ہو، اللہ سے زیادہ کون بات اچھی طرح بیان کر سکتا ہے۔ خود مالک فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ القمر کے اندر 5-6 دفعہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے، پھر پورے قرآن کے اندر، کہ سوچتے کیوں نہیں ہو۔ ابھی یہ جو آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ تم بات کو سمجھو، سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اس امت کے ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ جب اس کتاب کو چھوڑو گے تو پھر فرقوں میں بھی بٹو گے، پھر تمہارے عقیدے بھی خراب ہوں گے، پھر تمہارے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اسی وجہ سے آخری دنوں کے اندر زور دے کے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما، کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے رسول کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کو جب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج مسئلہ یہی ہوا ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا، اس کے عقائد کو چھوڑ دیا گیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ فرقوں میں بٹے ہیں اور ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی سادہ سادہ یہ آیات ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان سے پوچھو، کن کی بات ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے جو اس دور کے کافر اور مشرک تھے، مخالفین تھے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے طریقے کے اوپر ہیں، ہم صحیح دین کے اوپر، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان سے پوچھو، ابو جہل سے پوچھو، عتبہ اور شیبہ سے پوچھو کہ کون ہے، کون بچاتا ہے تم کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں سے، ان خطرات سے، جب تم پکارتے ہو اس کو گڑگڑا گڑگڑا اور چپکے چپکے، کہ اگر تو نے بچا لیا ہم کو اس مصیبت سے، اس بلا سے، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے بچا لیتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس مصیبتوں سے، مشکلات سے چھٹکارا دیتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے۔ جب بھی کوئی مشکل مصیبت آتی ہے، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور پھر جب وہ مشکل مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد شرک کرتے ہو۔ اس بات کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں ایمان کی بات کی سمجھ نہیں ہے؟ تمہارے سامنے کیسے یہ واقعات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ کہیں فرمایا جب میاں بیوی دونوں امید سے ہوتے ہیں اولاد کی، اور اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے جیتا جاگتا بچہ، صحیح سلامت بچہ عطا فرمایا تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اولاد دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ فلاں جگہ منت مانگی تھی، فلاں کے وسیلے سے ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں سمندر کی مثال دی کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اس وقت پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کنارے پر لگاتا ہے
تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا ان آیات کی روشنی میں مشرکین مکہ کے عقائد کے اوپر غور کریں، اور آج کے جو لوگ ہیں قرآن کا ماننے کا دعویٰ کرنے والے، نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یہ مشکل مصیبت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، مرتے جا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا یہ چند دن پہلے یہ جو ان کے اوپر آفت آئی ہے، اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تب بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، اس طرح پکار رہے تھے اور اس طرح مرتے جا رہے تھے، اور اس انداز سے یہ پچھلی ساری مشرک قوموں کی ریکارڈ انہوں نے توڑ دی۔ تو ایسے ماحول کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بات سمجھ تمہیں نہیں آتی ہے، سادہ سادہ باتیں کتنی تمہارا اپنا تجربہ ہے، کل ان کو یہ بھی کہہ دو هو القادر، وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں سمجھا رہا ہے، اگر اس کی بات نہ مانی، شرک پر ڈٹے رہے، تو وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے اللہ اس بات کے اوپر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ اللہ تمہارے اوپر سے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسا دے۔ بجلیاں گرتی ہیں آسمان سے، چنگاڑ کے ذریعے کتنی قوموں کے اللہ نے کلیجے پھاڑ دیے ہیں، اس طریقے سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے بندے بنتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب آتے رہے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے وہ پوری قدرت رکھتا ہے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین پھٹے، زلزلے آئیں اور اس طریقے سے تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا اس طریقے سے برسایا جائے۔ اور تیسری شکل جس کے اندر آج پوری انسانیت مبتلا ہے، خاص کر امت مسلمہ اللہ کے اس عذاب کی لپیٹ میں ہے، اس کا ذکر کیا، او یلبسکم شیعا، تمہیں گروہوں میں بانٹے۔ غور کیجئے، گروہوں میں کون بانٹ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے۔ آج کہتے ہیں فرقے کیوں بن گئے؟ فرقے اس لیے بنے ہیں کہ تم نے اللہ کو اپنا اکیلا معبود نہیں مانا ہے، اللہ کی کتاب سے تم نے جان چھڑا لی ہے، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے علماء اور مشائخ کو تم نے رب مان لیا ہے۔ اللہ کی کتاب کسی چیز کو حلال قرار دے، تم حرام قرار دیتے ہو، تمہارے علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کس کی بات مانتے ہو؟ اپنے علماء کی بات مانتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے ہو۔ اسی طرح اگر اللہ کی کتاب کسی چیز کو حلال قرار دے اور تمہارے علماء اس کو حرام قرار دیں، تو تم اپنے علماء کی بات کو مانتے ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج یہ اجرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی کتاب کھلے الفاظ کے اندر اس دین کے اوپر اجرت لینے کو اس طرح رد کرتی ہے، اور انبیاء کی دعوت بتائی کہ سارے انبیاء نے جہاں توحید کی بات کہی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی یہ بات کہی ہے کہ میں تم سے کچھ اس معاملے میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، تم سے مال نہیں مانگتا ہوں، کوئی دنیاوی مفادات نہیں مانگتا ہوں، تو تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ سورہ یاسین کے اندر جو ایک ایمان لایا، 3 پیغمبروں کی دعوت ایک بستی کے اندر اندازہ لگائی، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قوم بکھری ہوئی ہے، مارنے پر اتر آئی ہے، اور ایک مرد مومن جس تک یہ دعوت پہنچی ہے دوڑتا ہوا آیا ہے، اس نے آ کے قوم کو خطاب کیا کہ میری قوم کے لوگوں ان کی بات مانو۔ پہلی بات یہ ہے دلیل کہ یہ تم سے اجرت نہیں مانگتے ہیں، تم سے مال نہیں مانگتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہدایت یافتہ ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس انداز سے اس نے بالکل دو گویا کلیے بیان کر دیے کہ اگر کسی کو پرکھنا ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی عالم دین ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ عالم دین حق کی بات کرتا ہے یا باطل کو ملا کے پیش کرتا ہے، تو پہلا ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر اگر اجرت لیتا ہے تو وہ اسکرین آؤٹ ہو گیا، بالکل اب وہ دیندار نہیں ہے، اب وہ علامہ جو ہے قرآن کا شیخ نہیں ہے، بلکہ پھر وہ منکر قرآن ہے اور حرام خور ہے، اگر وہ دین کو اس نے معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ توحید کی دعوت نہیں دیتا ہے، ایمان عقیدے کی دعوت نہیں دیتا ہے، اس کی طرف نہیں بلاتا ہے، فرقوں کی طرف اگر بلاتا ہے، شرک کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتا ہے، دستگیر کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، واسطے وسیلے دیتا ہے، کوئی بھی شرک کی جو قسم بھی وہ پیش کرتا ہے، اس کو پہچانو کہ اب یہ علماء اکرام نہیں ہیں، اگر مر گیا ہے تب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ بات نہیں مانی ہے قوم نے، تو اس کے بعد مالک نے یہ عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا ہے۔ یہ فرقوں میں بٹے ہیں، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے،
مسلم کہاں ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے میرے انبیاء کے ماننے والوں، میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم یعنی فرما بردار، دین اسلام ہے ہی فرما برداری کا نام۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے مالک کو اکیلا معبود مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ تو بتایا کہ اس طرح ہم نے ان کو فرقوں میں بانٹا ہے، اور وجہ یہ ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تاکہ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو سکھایا جائے۔ پہلے ایک کو طاقت مالک فرماتا ہم طاقت دیتے ہیں، اور جب اللہ ان کو طاقت دیتا ہے یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ ہمارے سے خوش ہے، اب ہم بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے۔ اپنے مجرموں کو عذاب دینے کے لیے تمہیں اللہ نے کچھ سنبھلنے کا موقع دیا ہے، وہ ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، پھر ان کو یہ جیلوں میں ٹھونستے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور ان کے اوپر کس طرح لاٹھی چارج ہوتے ہیں، گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے ان کے اوپر، اور ان کے بھی مرتے ہیں، ان کے بھی مرتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور وہ ہے تم نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہیں، اور مالک فرماتا ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، انسانوں کو یہ اپنا معبود بنائیں، ان کو پکاریں، ان کے سامنے رکوع کریں، سجدے کریں، ان کی نظر و نیازیں کریں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں اللہ خوش ہو جائے گا، ان کو نوازے گا۔ مالک فرماتا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے تو جہنم بنائی انہیں کے لیے، اور مہمان نوازی کے طور پر ان کو خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رکھا جائے گا، گھسیٹا جائے گا زنجیروں کے اندر، چاہے علامہ داہر ہوں، جس بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں۔ انظر، دیکھو کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح اپنی بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لعلہم یفقہون، تاکہ یہ بات کو سمجھیں، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ اب بھی اگر نہیں سمجھیں گے قرآن کی سادہ سی دعوت کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور آخرت کا جو حساب کتاب ہوگا، وہ جب ترازو قائم کیا جائے گا ایمان کا، تو ہر ایک کو ایمان کے اوپر پرکھا جائے گا۔ ان نمازیوں، تہجد گزاروں اور بڑے بڑے علامہ اور شیخ کو جب ایمان سے خالی پاؤ گے، بلکہ ایمان کا دشمن ان کو بنا دیا گیا ہے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ ہیں، انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا۔ تو اصل یہ کتنی سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی نے جو تفسیر لکھی، اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، نیک بندوں کو۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے جو ہیں ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہر صلات کے اندر یہ دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، نیک لوگوں کے طریقے پر چلا۔ تو نیک لوگوں کا راستہ کھول کے اللہ نے قرآن کے اندر اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ واسطے وسیلے کے ساتھ پکارا اور نبی علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دیا، یہ قرآن کے کھلے انکاری ہے۔ پھر دیکھیے نوح علیہ السلام نے کس طرح اللہ کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، میرے مالک انہوں نے مجھے دبا لیا ہے اور بالکل اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میری مدد فرما۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا، یونس علیہ السلام نے مشکل کے اندر کس کو پکارا، اللہ کو، اللہ کے صفات کا واسطہ دیا، الہ کا واسطہ دیا۔ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا۔ فد اللہ مخلصین الہ الدین، کہیں مالک فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے مالک وللہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور ان کو یہ بات یقین نہیں آتا ہے، یہ اگر پکارتے ہیں صدقہ واسطہ کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے، یہ مشرکانہ طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے غضب کو اور بڑھکا دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، یہ سادہ سی دعوت ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ جتنے فرقے ہیں، مسلک ہیں، ہم بالکل ان سے بیزار ہیں، ان کو سب کو ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے، پوری اسلامی تاریخ موجود ہے، اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ آپ کو چاہیے اور کون سا طریقہ آپ کو پسند ہے؟ باقی جو پوری دنیا میں ذلت اور خواری تمہاری بنی ہوئی ہے اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ابھی یہ بہت ہی معمولی ہے۔ اگر یہ معاملہ صرف دنیا کے حد تک ہوتا تو چلو مرنے کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ اصلی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ ادھر اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے بارے میں، پہلی پنجتن پاک کی بجاری قوم کے بارے میں فرمایا، یہاں ڈبکیاں کھا کے ان کی موت آئی اور اسی وقت آگ میں چلے گئے۔
اسی طرح آج یہ جتنے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے، جیسے ان کی موت آتی ہے، جس طرح یا رسول مدد کہتے کہتے ان کی پکارتے پکارتے موت آئی ہے، یقین کیجئے ادھر مار پڑی اور ادھر آگ کے اندر چلے گئے، یہ سارے کے سارے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بالکل قرآن کی دعوت ہے، یہ صحیح حدیث کی دعوت ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ہمارا کام صرف بتانا ہے، تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے، حجت تمام ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل واضح طور پر یہ دعوت اٹھی ہے، توحید کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت، اور آپ کی سمجھ میں آ بھی گئی ہے۔ اب اگر اس سے پیچھے ہٹو گے یا راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بعد تم خود اپنی آخرت کے ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانا اصل چیز ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں منوں اور ٹنوں کا دعویٰ کرنے والے، لیکن تھوڑا سا جب پریشر پڑتا ہے یا مخالفت ہوتی ہے یا اور کچھ مفادات ہوتے ہیں ان کے، پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بہانے بنا کے تو کوئی نہ کوئی معاملہ اپنا علیحدہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ورنہ توحید کی دعوت بالکل واضح دعوت ہے، ایمان کی بات بالکل کھری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ آگے حالات بڑی تیزی کے ساتھ یہ تبدیل ہونے والے ہیں، بہت بڑا جنگوں کا سلسلہ یہ شروع ہونے والا ہے۔ جب تک تم ایمان کو خالص نہیں کرو گے، توحید کو نہیں اپناؤ گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان دجالی فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کہ سب سے پہلے ایمان کو بالکل کھڑا کیا جائے، پھر اس کے بعد پوری قوم کے سامنے دعوت ہو اور عقیدے کی بات کی جائے۔ جب تک یہ بات صاف نہیں ہوتی ہے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔